بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ، آج ہمارا 19واں لیکچر ہے جس کا موضوع ہے قادیانیت، آئین و قانون اور اعلیٰ عدالتوں کی نظر میں۔ ختم نبوت اسلام کا متفقہ، اساسی اور اہم ترین عقیدہ ہے۔ دین اسلام کی پوری عمارت اس اعتقاد پر کھڑی ہے۔ یہ ایک ایسا حساس عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شکوک و شبہات کا ذرا سا بھی رخنہ پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان نہ صرف اپنی متاع ایمان کھو بیٹھتا ہے بلکہ اپنی بدقسمتی سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بھی یک قلم خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریع، غیر تشریع، ذلی بروزی یا نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر، مرتد، زندیق اور واجب القتل ہے۔ قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات مبارکہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 200 سے 10 احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس بات پر ایمان عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی موجودگی میں کسی نبی کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ کیا یہ رشد و ہدایت کے سرچشمے نہیں ہیں جو قیامت تک میں اسلام کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہیں؟ جبکہ عقیدہ جہاد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اسلام دشمن طاقتوں بالخصوص انگریزوں کے لیے سوہان روح بنا ہوا تھا اور ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی اور ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا اہتمام ہو جائے کہ مسلمانوں کے دل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت اور جہاد روح دونوں ختم ہو جائیں۔ اب چونکہ ایک نبی کے حکم میں ترمیم و تنسیخ دوسرے نبی کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے، چنانچہ حکومت برطانیہ کی سرپرستی اور لالچ پر سیالکوٹ کی ضلع کچہری کے ایک منشی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے پہلے خود کو عیسائیت اور ہندو مخالف مناظر کی حیثیت سے متعارف کروایا اور مسلمانوں کی جذباتی اور نفسیاتی ہمدردیاں حاصل کی۔ پھر مجدد و محدث، امتی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، مسیح اور مسیح موعود کا دعویٰ کرتے ہوئے انجام کار، باقاعدہ امر و نہی کے حامل ایک صاحب شریعت نبی ہونے کے دعوے تک جا پہنچا۔ یعنی باقاعدہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ اعلان کیا کہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے کہا کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ مزید کہا کہ مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آیا۔ اس لیے ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ، اس کی بیوی کو ام المومنین، اس کی بیٹی کو سیدۃ النساء، اس کے خاندان کو اہل بیت، اس کے خاص مریدوں کو صحابہ، اس کے نام نہاد وحی الہامات کو قرآن مجید، اس کی گفتگو کو احادیث، اس کے شہر قادیان کو مکہ، ربوہ کو مدینہ اور اس کے قبرستان کو جنت البقیع قرار دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ، بلا شبہ یہ سب باتیں ایک ادنا سے ادنا بلکہ فاسق و فاجر مسلمان کے لیے بھی ناقابل برداشت ہیں، اور اس کرۂ ارض پر کوئی بے حمیت مسلمان بھی ایسا نہیں جو کسی سے ایسی گستاخانہ باتیں سننا گوارا کرے۔ قادیانیوں کے کفر عقائد و عزام کی بنا پر ملک پاکستان کی منتخب جمہوری حکومت نے متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور آئین پاکستان کی شق 106(2) اور 260(3) میں اس کا اندراج کر دیا۔ آئین پاکستان کی دفعہ 260 میں ترمیم۔ آئین کی دفعہ 260 میں شق 2 کے بعد حسب ذیل نئی شق درج کی جائے گی، یعنی جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کے اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ جمہوری نظام حکومت میں کوئی بھی اہم فیصلہ ہمیشہ اکثریتی رائے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کی تاریخ کا واحد واقعہ کہ حکومت نے فیصلہ کرنے سے پہلے قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر کو پارلیمنٹ کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے بلایا۔ اسمبلی میں اس کے بیان کے بعد حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار نے قادیانی عقائد کے حوالے سے اس پر جرح کی، جس کے جواب میں مرزا ناصر نے نہ صرف مذکورہ بالا تمام عقائد و نظریات کا برملا اعتراف کیا بلکہ باطل تعویلات کے ذریعے ان کا دفاع بھی کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قادیانی پارلیمنٹ کے اس متفقہ فیصلے کو تسلیم کرنے سے یکسر انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حکومت، پارلیمنٹ یا کوئی اور ادارہ انہیں ان کے عقائد کی بنا پر غیر مسلم قرار نہیں دے سکتا، بلکہ الٹا وہ مسلمان
مسلمانوں کو کافر اور خود کو مسلمان کہتے ہیں اور آئین میں دی گئی اپنی حیثیت تسلیم نہیں کرتے۔ بعض مقدس شخصیات یا مقامات کے لیے مخصوص انقلاب اوصاف یا انتخابات وغیرہ کا ناجائز استعمال۔ نمبر 1، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تحریری مری نقوش کے ذریعے۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کے علاوہ کسی ذات کو ام المومنین کی طرف منسوب کرے یا مخاطب کرے۔ نمبر 4، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے طور پر منسوب کرے یا موسوم کرنے پر یا پکارے تو اسے کسی ایک قسم کی سزا یا قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ قادیانی پوری دنیا میں شور مچاتے ہیں کہ پاکستان میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، ہمیں آزادی کا اظہار نہیں ہے۔ وہ کبھی اقوام متحدہ سے اپیلیں کرتے ہیں، کبھی یہودیوں اور عیسائیوں سے دباؤ ڈلواتے ہیں، حالانکہ ہم بڑی سادہ سی جائز بات کہتے ہیں کہ تم مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ نہ کہو، کلمہ طیبہ میں مسلمانوں کا ہے، اس پر قبضہ نہ کرو، یعنی تم اپنی شراب پر زمزم کا لیبل نہ لگاؤ۔ لیکن قادیانی اس سے باز نہیں آتے، بلکہ الٹا اسلام کے نام پر اپنے خود ساختہ عقائد و نظریات کی تبلیغ و تشہیر کرتے ہیں۔ قادیانیوں کو شعائر اسلام کے استعمال اور اس کی توہین سے روکنے کے لیے 26 اپریل 1984 کو حکومت پاکستان نے امتناعی قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس کی روح سے قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور اپنے مذہب کے لیے اسلامی شعائر و اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں تعزیرات پاکستان میں ایک نئی فوجداری دفعہ 298C کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر موسوم کرے یا منسوب کرے یا الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی یا تحریری یا مری نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احسانات کو مجروح کرے تو اس کو کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ قادیانیوں نے اس پابندی کو وفاقی شرعی عدالت، لاہور ہائی کورٹ، کوئٹہ ہائی کورٹ وغیرہ میں چیلنج کیا، جہاں انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بالآخر قادیانیوں نے پوری تیاری کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی کہ انہیں شاعر اسلام استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل بینچ جو جناب جسٹس عبدالقدیر چودھری صاحب، جناب جسٹس شفیع الرحمان، جناب جسٹس محمد افضل لون، جناب جسٹس سلیم اختر صاحب، جناب جسٹس ولی محمد خان صاحب پر مشتمل تھا، اس کیس کی مفصل سماعت کی، دونوں اطراف سے دلائل و براہین تھے، اصل کتابوں سے متنازع ترین حوالہ جات پیش کیے گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ سپریم کورٹ کی یہ بینچ صاحبان کسی دینی مدرسہ یا اسلامی دارالعلوم کی مفتی صاحبان نہیں تھے، بلکہ انگریزی قانون پڑھے ہوئے تھے۔ ان کا کام آئین و قانون کے تحت انصاف مہیا کرنا ہوتا ہے۔ فاضل جج صاحبان نے جب قادیانی عقائد پر نظر دوڑائی تو وہ لرز کر رہ گئے۔ فاضل جج صاحبان کا کہنا تھا کہ قادیانی اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کسی کے حقوق سلب ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل بینچ کے تاریخی فیصلے ظہیر الدین بنام سرکار SC عمار کی روح سے کوئی قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا اور نہ ہی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C اور 298C کے تحت سزائے موت کا مستوجب ہے۔ اس کے باوجود قادیانی آئین قانون اور اعلیٰ عدالتی فیصلوں کا مذاق اڑاتے ہوئے خود کو مسلمان کہلواتے، اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے، گستاخانہ لٹریچر تقسیم کرتے، شاعر اسلامی کا تمسخر اڑاتے اور اسلامی مقدس شخصیات و مقامات کی توہین کرتے ہیں، لہٰذا ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ یہ بات خوش آئند اور لائق تحسین ہے کہ دنیا کے اس خطے میں عقیدہ آج بھی ہر مسلمان کے لیے سب سے قیمتی متاع ہے۔ وہ ایسی حکومت کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا جو اسے ایسی جعل سازیوں اور دسیسہ کاریوں سے اسے تحفظ فراہم کرنے کو تیار نہ ہو۔ حقیقت مسلمان اس پر قادیانی کی طرف سے ممنوع القابات اور شاعر اسلامی کے استعمال پر اصرار اس بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہنے دیتا کہ وہ قصداً ایسا کرنا چاہتے ہیں جو نہ صرف ان مقدس ہستیوں کی بے حرمتی کرنے بلکہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے مترادف بھی ہے۔ اگر کوئی مذہبی گروہ قادیانیت، دھوکہ دہی اور فریب کاری کو اپنا بنیادی حق سمجھ کر اس پر اصرار کرے اور اس سلسلے میں عدالتوں سے مدد کا طلبگار ہو تو اس کا خدا ہی حافظ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جناب جسٹس میاں نذیر اختر نے قادیانیوں کی توہین رسالت پر مبنی اسلام دشمن
سرگرمیوں کے خلاف اپنے ایک فیصلے میں لکھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ قادیانی یا مرزا قادیانی کے دوسرے پیروکار 298 کے تحت کچھ مخصوص کلمات مثلاً امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، صحابی یا اہل بیت وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تاہم یہ مذکورہ ممنوعہ کلمات قادیانیوں کو اس بات کا لائسنس نہیں دے دیتے کہ وہ دیگر اس قسم کے مشابہ کلمات یا شعائر اسلام استعمال کریں جو عام طور پر عام مسلمان استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے یہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہوں گے، جو قانون کے مطابق ممنوع ہے۔ قادیانی ایک علیحدہ گروہ ہے اور ان کا اسلام اور امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ مرزا قادیانی نے اسلام کی تعلیمات کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے نبی ہونے کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ اس کی نبوت پر یقین نہ رکھنے والے سب کافر ہیں۔ اس نے یہ دعویٰ کر کے تو انتہا کر دی کہ وہ آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نعوذ باللہ۔ مرزا قادیانی نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ قرآن مجید کی آیات کو اپنے آپ سے منسوب کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ مرزائی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے واضح طور پر لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی ہی لیتے ہیں، اسی طرح وہ مرزا قادیانی پر درود بھیجتے ہیں۔ گویا جب یہ لوگ قادیانی کلمہ طیبہ میں اور درود پڑھتے ہیں تو ان کے قلب و ذہن پر مکمل طور پر مرزا قادیانی کا تصور ہوتا ہے، اور اس طرح کرتے ہوئے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نام کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ احمد اور محمد ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کی خوبیاں موجود ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر قادیانی دوسروں کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تو اپنے مذہب کے لیے نئے القابات وغیرہ کیوں وضع نہیں کر لیتے؟ کیا انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ دوسرے مذاہب کی شعار، مخصوص نشانات، علامات اور اعمال پر انحصار کر کے وہ خود اپنے مذہب کی ریاکاری کا پردہ چاک کریں گے؟ اس صورت میں اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کا نیا مذہب اپنی طاقت، میرٹ اور صلاحیت کے بل پر ترقی نہیں کر سکتا یا فروغ نہیں پا سکتا، بلکہ اسے جعل ساز و فریبی پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ آخرکار دنیا میں اور بھی بہت سے مذاہب ہیں، انہوں نے مسلمانوں یا دوسرے لوگوں کے القابات وغیرہ پر کبھی غاصبانہ قبضہ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے عقائد کی پیروی اور اس کی تبلیغ بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے جس کا ایمان پختہ ہو، لازم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے بچوں، خاندان، والدین اور دنیا کی ہر محبوب ترین شے سے بڑھ کر پیار کرے۔ حب الرسول من الایمان۔ کیا ایسی صورت میں کوئی کسی مسلمان کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے اگر وہ ایسا دل آزار مواد جیسا کہ مرزا قادیانی نے تخلیق کیا ہے سننے، پڑھنے یا دیکھنے کے بعد اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے؟ ہمیں اس پس منظر میں قادیانیوں کے 100 سالہ جشن کی تقریبات کے موقع پر قادیانیوں کے اعلانیہ رویے کا تصور کرنا چاہیے اور اس رد عمل کے بارے میں سوچنا چاہیے جس کا اظہار مسلمانوں کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی قادیانی کو انتظامیہ کی طرف سے قانوناً شاعراً اسلام کا اعلانیہ اظہار کرنے یا انہیں پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تو یہ اقدام اس کی شکل میں ایک اور رشدی یعنی رسوائے زمانہ، گستاخ رسول ملعون سلمان رشدی، جس نے شیطانی آیات نامی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے حد توہین کی، تخلیق کرنے کے مترادف ہوگا۔ کیا اس صورت میں انتظامیہ اس کی جان، مال اور آزادی کے تحفظ کی ضمانت دے سکتی ہے، اور اگر دے سکتی ہے تو کس قیمت پر؟ رد عمل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قادیانی سرِ عام کسی پلے کارڈ یا پوسٹر پر کلمے کی نمائش کرتا ہے یا دیوار یا نمائشی دروازوں یا جھنڈیوں پر لکھتا ہے یا دوسرے شعائر اسلامی کا استعمال کرتا یا انہیں پاتا ہے تو یہ اعلانیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کی بے حرمتی اور دوسرے انبیاء کرام کے اسماء گرامی کی توہین کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی کا مرتبہ اونچا کرنے کے مترادف ہے۔ حکومت اگر پارلیمنٹ اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے تو وہ قادیانیوں کو آئین قانون اور اعلیٰ عدالتی فیصلوں کا پابند کرے تاکہ ملک بھر میں کہیں بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ رد قادیانیت کے لیے مسلمانوں کا فریضہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور قادیانیت کی تبلیغ و اشاعت کو روکنے کے لیے درج ذیل تجاویز پر عمل کر کے قادیانیت کی تبلیغ کو روک تھام کی جا سکتی ہے۔ ختم نبوت اور قادیانیت کے حوالے سے علم حاصل کرنا، اپنے اپنے مقام پر ختم نبوت کا دفاع کرنا، مغرب اور اس کے علاوہ باقی دنیا میں غیر مسلم ممالک کے لیے مبلغین کی تیاری، دنیا کی مختلف زبانوں میں دعوت دین، مغربی دنیا میں قائم اسلامک سینٹرز اور تنظیموں کے درمیان رابطہ اور اشتراک عمل، اسلامی ریاستوں میں قادیانیوں کی تبلیغ پر پابندی لگانا، قادیانی مذہب کی خباثتوں کو اجاگر کرنا، تصنیف و تالیف کے ذریعے رد قادیانیت اور تحفظ ختم نبوت کرنا، ختم نبوت اور قادیانیت جیسے موضوعات پر مبنی اسلامی لٹریچر کی اشاعت، جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، سرکاری، غیر سرکاری اداروں اور مدارس کے نصاب میں یہ تعلیم شامل کر۔ اللہ تعالیٰ دین پھیلانے اور بچانے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔